بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شادی کے کئی سال بعد حاملہ ہوئی تھی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ اب میرے ہاں بھی اولاد ہوگی، میں بھی ماں بنوں گی، مجھے بھی بچے ماں ماں پکاریں گے اور میرا کردار معاشرے اور خاوند کے آگے اور زیادہ جاندار ہو جائے گا۔ انہی دنوں میں نے اپنے میاں صاحب سے پوچھا، آپ کو بیٹی چاہیے یا بیٹا؟ خدا جو بھی دے دے، خدا کا شکر ادا کروں گا۔ انہوں نے ایک دلکش مسکراہٹ چہرے پر بکھیرتے ہوئے جواب دیا، جیسے کوئی لازوال خوشی مل رہی ہو۔ میں نے فوراً ان کے ہونٹوں کے آگے ہاتھ رکھ دیا اور سمجھاتے ہوئے کہا، یہ قبولیت کی گھڑی ہے، جو بھی نہیں، صرف بیٹا یا بیٹی، جو بھی میں کچھ اور بھی شامل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے تھوڑا سا شرمسار ہو کر دونوں کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے۔ ڈلیوری کے دن قریب آ رہے تھے۔ میری ساس میری دیکھ بھال کر رہی تھی اور میری گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ گھبراؤ نہیں، عورت بچہ پیدا کرتی ہے اور خدا پیدا کروانے والا ہے۔ جب عورت بچہ پیدا کرتی ہے اس وقت خدا اور پیدا کرنے والے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ خدا اپنی مخلوق بڑھانے کے لیے ایسے نازک موقع پر عورت کا ساتھ دیتا ہے۔ اچانک میری خوشی غم میں تبدیل ہو گئی جب مجھے یہ خبر دی گئی کہ میرے ہاں مردہ بچہ پیدا ہوا ہے، اور میری آس آکاش میں بدل گئی، کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے آئندہ ماں بننے کے لیے نااہل قرار دے دیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر دوسری شادی رچا لی۔ قصور ان کا بھی نہیں تھا۔ میرے سسرالی آنگن میں بچے دیکھنا چاہتے تھے۔ قسمت میری خراب تھی۔ میں زندگی کے بقیہ دن والد صاحب کے پاس گزارنے لگی۔ ہر دن تنہائی کا کانٹا بن کر گزر رہا تھا۔ کوئی مصروفیت نہ تھی۔ کچھ ایسے ہی گرم دن تھے۔ ہم بھی دوسرے لوگوں کی طرح لوڈ شیڈنگ سے تنگ تھے۔ نہ بجلی، نہ پانی، نہ گیس۔ وقت ان تینوں چیزوں کا انتظار کرتے ہوئے گزر رہا تھا۔ حالانکہ انسان کو صرف ایک عادت ڈالنی چاہیے کہ اسے کوئی عادت نہ پڑے۔ رات تو کسی طور کٹ جاتی تھی، مگر دن بہت طویل ہو جاتا تھا۔ طبیعت میں عجیب چڑچڑاپن پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ جس سے ملو وہ بھی عجیب ذہنی کیفیت میں الجھا ہوا نظر آتا تھا۔ ہم نے سوچا کچھ دنوں کے لیے ماموں اشرف کے ہاں ایبٹ آباد چلنا چاہیے اور انہیں ان کی بیٹی کی مبارکباد پیش کرنا چاہیے۔ اسی بہانے کرخت لوڈ شیڈنگ سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ لہٰذا ایک دن ہم مصمم ارادہ کر کے لاہور ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئے اور ٹرین کا انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں پلیٹ فارم پر ایک مال گاڑی آ کر رکی۔ اسے دیکھ کر لوگ ایک کاپر کلر کے ڈبے کے گرد جمع ہونے لگے۔ اندر سے ایک بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ بلی کی آوازیں ہیں، کچھ کے خیال میں یہ پلوں کے رونے کی آوازیں تھیں، اور کچھ لوگ ڈر رہے تھے۔ بہرحال کچھ لوگوں نے ہمت کر کے پائیدان پر چڑھ کر بچے کو دیکھا۔ وہ گائے بھینسوں کے گوبر سے لپٹا ہوا بھوک پیاس سے تڑپ رہا تھا اور دائیں بائیں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ چند لوگ حرامی حرامی اور گناہ گناہ کی آوازیں کس رہے تھے۔ میں نے ڈبے کے اندر داخل ہو کر اسے پیار سے اٹھا کر سینے سے لگا لیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ پھر اس کے ساتھ لگی ہوئی غلاظت کو صاف کیا اور بیگ سے چادر نکال کر اس میں لپیٹ لیا۔ بڑی بڑی بادامی آنکھیں تھیں اس کی، سر سیاہ بالوں سے بھرا ہوا تھا، ہاتھ پاؤں چوڑے تھے۔ کچھ لوگ ماشاء اللہ کہہ رہے تھے۔ اس وقت ہجوم سے ایک بچوں والی عورت نے مجھے دودھ کا فیڈر پیش کیا اور کہا، اس کو دودھ پلاؤ، بھوکا ہوگا۔ میں نے اس کے کہنے کے مطابق عمل کیا۔ اتنے میں پولیس آ گئی۔ انہوں نے کہا بچے کو لے کر تھانے چلو۔ میں نے ابا جی سے گڑ گڑا کر فریاد کرتے ہوئے کہا، ابا جی یہ لاوارث بچہ ہے، مجھے گود لے دیں، میں پالوں گی اس کو۔ بیٹی کل کو اس نے جوان بھی ہونا ہے، ہم اس کو کیا بتائیں گے اس کے والدین کون ہیں؟ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے وارث اسے ڈھونڈ لیں اور مانگ لیں، ہمارے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ تم اس کے ساتھ دل نہ لگاؤ بلکہ پولیس کے حوالے کر دو، وگرنہ ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ ابا جی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، ابا جی کوئی نہیں آئے گا، یہ لاوارث بچہ ہے، اگر اس کو کسی نے رکھنا ہوتا تو اس طرح گندگی میں نہ پھینکتا۔ میں نے فریاد کرتے ہوئے کہا۔ بہرحال میری منتیں اور التجائیں سن کر وہ راضی ہو گئے اور پولیس کے ساتھ تھانے پہنچ گئے۔ میں نے ممتا بھرے لہجے میں ایس ایچ او سے کہا، میں بے اولاد ہوں، اس بچے کو گود لینا چاہتی ہوں، اس کا کوئی وارث نہیں۔ ایس ایچ او نے مجھے بہت سمجھایا، بی بی یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے، کل کو اگر آپ کو خدا نے اولاد دے دی تو آپ اس لاوارث بچے کو چھوڑ سکتے ہیں اور یہ بچہ دوسری بار احساس محرومی کا شکار ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ اس بچے کو یتیم خانے جمع کروانے دیں، وہیں پل بڑھ کر جوان ہو جائے گا۔ ابا جی نے میری سابقہ صورتحال ایس ایچ او کے آگے بیان کر دی۔
تو وہ بچہ دینے پر راضی ہو گیا۔ ابا جی نے اسی وقت ایک ملازم کو پیسے دے کر مٹھائی منگوائی اور سٹاف کو کھلائی۔ سب نے مجھے مبارکباد پیش کی اور کہا اس کا نام عطا اللہ رکھو، کیونکہ یہ اللہ نے مجھے معجزانہ طور پر عطا کیا ہے۔ میں نے عظیم جذبے کے تحت فیصلہ کر لیا کہ اس بچے کو پال پوس کر جوان کروں گی تاکہ مالک کائنات مجھ سے راضی ہو جائے۔ عطا اللہ نے ابتدائی دنوں میں ہی مسکرانا شروع کر دیا تھا۔ مسکراہٹ سے اس کا چہرہ کھل کر چڑھتے سورج کی رنگت جیسا ہو جاتا تھا۔ دیکھنے والے مبارکبادیں پیش کرتے ہوئے کہتے تھے، لڑکے نے چھلے میں ہی مسکرانا شروع کر دیا ہے، یقیناً بڑا ہو کر ہنسی کی پٹاری بنے گا۔ وہ جلدی سے بڑا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ دوسری بار کپڑے پہناؤ تو چھوٹے ہو جاتے تھے۔ عادات پتہ نہیں کس پر جائیں گی۔ وہ مسکراتا رہتا ہے۔ ہاتھ پکڑنے کے لیے بڑھاؤ تو گلے لگ جاتا ہے۔ سیر کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ خود ابھی بولنا سیکھ رہا تھا کہ دوسرے بچوں کی باتوں کا توتلی زبان میں ترجمہ کر کے بتا دیتا تھا۔ اسکول جانا شروع ہوا تو ایک بار سنا ہوا سبق اس کو ازبر ہو جاتا تھا۔ ناز برداریاں اس حد تک اندر چھپی ہوئی تھیں کہ اپنا الگ صابن رکھتا، جیب میں ہر وقت رومال رکھتا، کپڑے بدلے جاتے تو استری اور جوتے پالش ہونے کا خیال بھی رکھتا۔ جیسے قد بڑھتا جا رہا تھا ویسے ہی حسن بھی بلند ہوتا جا رہا تھا۔ میں اپنا تمام پیار اس پر نچھاور کر رہی تھی کہ میں ہی اس کی حقیقی والدہ ہوں۔ اس کی بہترین پرورش کر رہی تھی، اس کو اچھی اچھی باتیں سکھا رہی تھی۔ جوانی میں اس کے چہرے سے ذہانت ٹپکتی تھی اور اس کے کہکہوں کی آوازیں سننے والوں کی پسلیوں کو دوہرا کر دیتی تھی۔ اس کے کہکہے سن کر لوگ غم بھول جاتے تھے۔ واقعی ایک اچھا کہکہا وہ ہوتا ہے جس کو سن کر جسم میں گدگدی ہونے لگے۔ چھوٹے لوگوں میں اس کا دراز قد کیکٹس کے پودوں میں ایروکیریا کے درخت کی طرح لگتا تھا۔ اس کے حسن کا جواب پورے علاقے میں نہیں تھا۔ اسے دنیا میں دو ہی کام تھے، کہکہے لگانا اور سوچتے رہنا۔ جو لوگ اسے کہکہے لگاتے ہوئے دیکھتے کہتے اس کے اندر غم چھپے ہوئے ہیں، اور جن بے وقوفوں کے آگے وہ بہت گہرائی کی باتیں کرتا کہتے اسے پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں۔ جو لوگ اس کو بیک وقت کہکہے لگاتے اور سوچتے ہوئے دیکھتے کہتے زندہ دل شخص ہے، اس کے ذہن میں عظیم خیالات جگہ بناتے جا رہے ہیں۔ وہ کسی نہ کسی چیز پر تحقیق کرتا رہتا تھا۔ میں نے اسے ایک ہی بات سمجھائی کہ وہ خلق خدا کی خدمت کر کے عظیم انسان کہلائے۔ عطا اللہ نے چھت کے ایک چھوٹے سے کمرے میں سائنس لیبارٹری بنائی ہوئی تھی۔ وہ اور اس کا دوست عظمت کئی گھنٹے لیبارٹری میں بیٹھے رہتے، ہلکے بھاری پانی پر تجربات کر کے بجلی کا کوئی آلہ بنانے کے بارے میں تحقیق کرتے رہتے تھے۔ میں عظمت سے اس کی دوستی کی وجہ سے کافی بے فکر تھی، کیونکہ وہ بھی ایک ہونہار لڑکا تھا۔ ہمارے سامنے والا ایک گھر کافی عرصے سے خالی پڑا ہوا تھا، ایک دن فروخت ہو گیا اور وہاں ایک چھوٹی سی فیملی آ کر آباد ہو گئی۔ اس خاندان میں ایک لڑکی مسرت بھی تھی۔ میں کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی۔ عطا اس لڑکی میں دلچسپی لے رہا تھا۔ عطا کو آہستہ آہستہ مسرت کے سراپے سے پیار ہو گیا۔ وہ مسرت کو دیکھ کر ساکت بت کی طرح کھڑا ہو جاتا تھا۔ مسرت پری چہرہ دوشیزہ مجسم تھی، وہ بھی حسن میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ وہ اپنے سرخ رخساروں پر لٹے لٹکائے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ عطا مسرت کی چنچل اور شوخ اداؤں کا اسیر ہوتا گیا۔ موسم بہار کے کھلے ہوئے پھولوں جیسا رنگ تھا اس کا، بڑی دھوکہ باز کشش سے بھرپور شکاری آنکھیں تھیں اس کی، گلابی رنگ سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ کپڑے، جوتے، پرس، چوڑیاں، میک اپ کٹس، کمروں کے پردے سب گلابی رنگ کے استعمال کرتی تھی، جبکہ کتابوں پر کور بھی گلابی رنگ کے چڑھاتی تھی۔ نزدیک کی نظر کمزور ہونے کی وجہ سے آنکھوں کے فریم بھی گلابی رنگ کے استعمال کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو وہ کوئی ماورائی مخلوق معلوم ہوتی تھی، مگر پاؤں بے حد کھردرے تھے، شاید انہیں بنانے سنوارنے پر توجہ نہیں دیتی تھی۔ عطا اور مسرت کئی مہینوں تک ویب کیم پر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور چھپ چھپ کر ایک دوسرے کو ملتے رہے۔ دونوں ایک دوسرے سے دور رہنا نہیں چاہتے تھے۔ ایک رات عطا کے کمرے میں کھانے کی ٹرے لے کر گئی، آنکھیں بند لے کر گہری سوچوں میں گم بیڈ پر لیٹا تھا۔ میں نے اسے باز پرست کرتے ہوئے پوچھا، تم سارا دن مسرت کے خیالوں میں کھوئے رہتے ہو، رات کو سوتے بھی ہو کہ نہیں؟ اگرچہ وہ میرا بیٹا تھا مگر مجھے اپنا دوست سمجھتا تھا، لہٰذا وہ رازداری والی باتیں مجھ سے بتانے میں عجلت محسوس نہیں کرتا تھا۔ اس نے بڑا پیارا جواب دیا، ماں جی، نیند میں پیار کا بھی اپنا ہی مزہ ہے اور اجالے کا الگ سرور۔ جب مسرت میرے خیالوں میں پھول بن کر مسکراتی ہے تو میرا ذہن تر و تازہ ہو جاتا ہے اور میں اس کے پرمسرت چہرے کے آگے شرما جاتا ہوں۔
کبھی کبھی وہ شرارتی آنکھوں سے بازو کھول کر شرارتیں کرتی ہے اور بہکی بہکی چالیں چلتی ہے تو میرا دل اس کی خوشبوؤں سے معطر ہو جاتا ہے اور خوشی سے دل میں کہکہے پھوٹنے لگتے ہیں۔ جب نظریں جھکا کر باتیں کرتی ہے تو مجھے اس کی مترنم آنکھوں میں ڈوبتے سورج کا گمان گزرتا ہے۔ وہ پرکشش نظروں سے پیار لیے خوشبوؤں کی طرح ہر وقت میرے محور میں گردش کرتی رہتی ہے۔ وہ اس قدر خوبصورت ہے کہ اس کا حسن ہر حسین چیز سے زیادہ حسین ہے۔ کیا تمہاری مسکراہٹیں اور کہکہے بھی اس پر اثر انداز ہوتی ہیں؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ میری مسکراہٹیں اور کہکہے فرضی ہیں ماں جی، مجھے اس کا چہرہ ستاتا ہے۔ میری اس سے شادی کروا دیں۔ میں نیند میں بھی تڑپتا ہوں، کسی پل قرار نہیں آتا۔ کبھی کبھی اس سے دوری کے غم میں میرے دل میں رونے کی شدید خواہش جاگ اٹھتی ہے کہ کہیں اس کو مجھ سے کوئی چھین کر نہ لے جائے۔ عطا نے آزردہ لہجے میں جواب دیا۔ میں نے احتیاطاً پوچھا کہ اگر وہ نہ ملی تو تم کیا کرو گے؟ اس نے التجائی انداز میں فریاد کرتے ہوئے کہا، ماں جی، میرے کانوں میں پڑنے والے آپ کے فکرے نے عجیب بے چینی پیدا کر دی ہے۔ ایسا نہ کہیں، ہمیں دو رنگوں کی طرح ملا دے جو ایک دوسرے میں مدغم ہو کر علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ کیا اس نے بھی تم سے کبھی کوئی عہد و پیمان کیے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے ہر حال میں میرے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی ہیں۔ ساتھ ہی اس نے سینے پر رکھی کاپی کھول کر دکھائی جس کے پہلے صفحے پر مسرت کی تصویر تھی اور اگلے صفحے پر تحریر تھا، میں ہر حال میں تمہارا ساتھ نبھاؤں گی۔ نیچے مسرت کے دستخط تھے، اگلے اوراق پر بھی تصویریں اور کچھ ایسی ہی تحریریں تھی اور نیچے مسرت کے دستخط تھے، لیکن محبت میں مرنا نہیں بلکہ ہر حال میں جینا بڑی بات ہوتی ہے، میں نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ایک دن عطا نے میرے ساتھ ذکر کیا کہ مسرت نے مجھے بتایا ہے کہ میرے والدین میری شادی کہیں اور کرنے والے ہیں۔ میں تمہارے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی، مگر میری کوئی نہیں سنتا، سب مجھے بے وقوف بنا رہے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہاری روح کے اندر چھپ جاؤں یا مر جاؤں۔ میں نے مسرت کے والدین سے دونوں کی منگنی کے بارے میں بات کی تو انہوں نے بڑے واضح لفظوں میں انکار کر دیا کہ ہم برادری سے باہر شادی نہیں کرتے۔ میں نے ان کو یہ پیشکش بھی کر دی کہ اگر آپ عطا کو گھر داماد بنانا چاہتے ہیں یا مسرت کے نام شہر کی بارونق جگہ پر زمین جائیداد خریدنا چاہتے ہیں تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں۔ اس آفر پر بھی انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ میں نے اس بات کا خدشہ بھی ظاہر کیا کہ اگر دونوں نے کورٹ میرج کر لی یا گھر سے بھاگ گئے تو دونوں خاندان عزت گنوا بیٹھیں گے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ دو محبت کرنے والوں کو گھر بسانے دو۔ ویسے بھی ان کی محبت اب کوئی راز نہیں، دونوں کی محبت کے قصے زبان زدے عام ہیں اور عشق کا بھوت خود ہی چڑھتا ہے خود ہی اترتا ہے۔ اس کو ختم کرنے میں دوسرے لوگ بے بس ہوتے ہیں، اگر کچھ برا ہو گیا تو دونوں خاندان خاک چھانتے پھریں گے۔ بہرحال وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ پہلے مسرت کے نام کوئی جائیداد خریدی جائے۔ چند دن بعد میں نے مسرت کے نام ایک مکان خرید لیا اور شادی کی تاریخ پکی ہو گئی۔ ایک دن مسرت کی والدہ یعنی میری سمدن بڑی گھبرائی ہوئی آئی اور مجھ سے رازدارانہ انداز میں پوچھنے لگی، بہن برا مت ماننا، مجھے لڑکے کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنی ہے۔ آپ لڑکے کا حسب و نسب بتائیں، یہ لڑکا کون ہے، اس کا آپ سے کیا رشتہ ہے، اس کے باپ کا کیا نام ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر پریشان ہو گئی اور حقیقت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ کو کسی نے بہکانے کی کوشش کی ہے، مگر وہ بس ضد تھی کہ میں عطا کے باپ کے بارے میں جانے بغیر اپنی بیٹی کی شادی اس سے نہیں کروں گی۔ میں نے اسے سوال کیا، آخر سارے معاملات طے ہونے کے باوجود تمہارے ذہن میں یہ خیالات کیوں پیدا ہوئے؟ میرے ذہن میں موجود تھی لیکن کلیئر کرنے کے لیے موقع نہ مل سکا، اس نے جواب دیا۔ میں اس کی بات سن کر کچھ دیر خاموش رہی، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا جواب دوں۔ سچ کہوں تو رشتہ توڑ دے اور جھوٹ بول کر اپنے ضمیر پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے سچ بتا دینا ہی مناسب سمجھا اور میں نے اسے سچ بتا دیا۔ وہ میری بات سن کر سکتے میں آ گئی اور کچھ دیر تک مجھے بڑی گہری نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ اور کیفیت دیکھ کر اس سے پوچھا، تو کیا میں یہ سمجھوں کہ… میں بات کرتے کرتے رک سی گئی۔ اس نے میرا ادھورا جملہ سنا، جیسے سکتے کی کیفیت سے باہر نکل آئی ہو۔ نہیں بہن، وہ نہیں جو تم کہنا چاہتی ہو۔ میں نے پوچھا، کیا وہ نہیں؟ اس نے جیسے میری بات سنی ہی نہ ہو، پوچھنے لگی، جب تم نے اسے مال گاڑی سے اٹھایا تھا کیا دن تھا؟ مجھے صحیح تاریخ تو یاد نہیں تھی۔ میں نے اسے مہینہ اور سال بتایا تو بتاتے ہوئے مجھے کچھ یاد آ گیا۔ میں نے کہا، تھوڑی دیر رکو، میں تمہیں صحیح تاریخ بتا دیتی ہوں۔
مگر اس سے پہلے پوچھنا چاہوں گی ان سب تفصیلات کا جاننا تمہارے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس نے جواب دیا، اس کی ایک خاص وجہ ہے، وہ تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ میں اپنے بیڈ روم میں گئی اور الماری سے پولیس کارروائی کی رپورٹ لے آئی اور اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے رپورٹ پڑھتے ہی دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا۔ میں گھبرا گئی کہ یکدم اس کی ایسی کیفیت کیوں ہو گئی ہے۔ پھر اس نے مجھے بتایا، یہ میرا ہی بیٹا ہے، میں نے اسے مال گاڑی میں ڈالا تھا۔ اس کا جواب سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اے میرے خدا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر میں نے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس نے کہا، میرے ساتھ پیار میں کسی نے دھوکہ کیا تھا، میں حاملہ ہو چکی تھی۔ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے لڑکے کو جنم دے کر زندہ ٹرین کے ڈبے میں ڈال دیا۔ میں اس کو مار کر دوسرا گناہ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر آج میں دونوں کی شادی کر کے ایک اور گناہ کرنے والی تھی۔ اس عورت کے انکشافات نے میری دماغی شریانیں توڑ مروڑ کر رکھ دی تھی۔ وہ عورت میرے آگے ہاتھ جوڑ کر واپس چلی گئی اور اگلے دن سامنے والا مکان خالی ہو گیا تھا۔ عطا کو کچھ بتانا اور چھپانا میرے لیے بڑا مسئلہ بن گیا تھا کہ میں اسے کیسے ہینڈل کروں۔ اسے کچھ اندازہ ہو چکا تھا یا وہ ہماری باتیں سن چکا تھا۔ وہ بہت اداس اور کھویا کھویا رہنے لگا۔ اس کے دل میں ایک کسک پیدا ہو چکی تھی۔ ایک رات 12 بجے کے قریب عطا کے کمرے سے چیخوں کی آوازیں بلند ہوئی۔ میں مشکل سے آنکھوں کے پپوٹے کھول کر کھڑی ہو گئی کہ اس وقت چیخوں کی آوازیں کیسی اور کہاں سے آ رہی ہیں۔ جیسے ہی میرے حواس ٹھیک ہوئے، مجھے محسوس ہوا کہ یہ آوازیں تو عطا کے کمرے سے آ رہی ہیں۔ میرا دل عطا کی دلدوز چیخوں سے پھٹنے لگا اور کنپٹیوں میں خوف کی لہریں گردش کرنے لگی۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا عطا کے کمرے میں بدروحیں چنگھاڑ رہی ہوں۔ میں اس کے کمرے کی طرف دوڑی۔ اس کے کمرے سے شعلے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، دیواریں لرز رہی تھی، اندر سے چیزوں کے چٹکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ باہر کھڑکیوں اور دروازوں پر لگے رنگ عجیب گھناؤنی شکلوں کا منظر پیش کر رہے تھے۔ میں نے حیرت اور کشمکش میں دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو ناکام رہی۔ آخر ایک بھاری کرسی اٹھا کر میں نے دروازے پر دے ماری اور وہ ایک دھماکے کی آواز سے کھل گیا۔ کچھ شعلے اور دھواں میرے جسم سے ٹکرائے، میرا چہرہ تھوڑا سا جھلس گیا۔ سامنے عطا تڑپ رہا تھا اور آگ کے شعلے سانپوں کی شکل میں اس کے چاروں طرف لہرا رہے تھے۔ میں واپس مڑ کر ایک کمبل لانے کے لیے بھاگی اور واپس آ کر جلدی سے اس کے جسم کو کمبل میں لپیٹ لیا، اور وہ ایک دودھ پیتے پیاسے بچے کی طرح میرے جسم سے چمٹ گیا اور دھاڑے مار کر رونے لگا۔ میں نے اس کے پردرد آنسو صاف کیے اور تسلیاں دی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہیں صرف میرے لیے جینا ہے۔ وہ ایک ہی بات دہرائے جا رہا تھا، میں مرنا نہیں چاہتا ہوں۔ اچانک عطا میری طرف ایسے دیکھنے لگا جیسے یہ اس کی آخری سانسوں کا وقت ہو۔ میں اس کے جسم سے لپٹی ہوئی تھی اور کوشش کر رہی تھی کہ اس کی ساری تکلیف کو اپنے اندر جذب کر لوں، لیکن تکلیف زدہ انسانوں کو بھی اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک ان کا رزق کرۂ زمین پر موجود ہو۔ اس کے کپڑے جل چکے تھے اور آنکھیں بجھنا شروع ہو چکی تھی۔ اس کے نہ مانگنے پر بھی میں نے اس کو پانی کا گلاس پیش کر دیا، جو اس نے پیا اور آدھا گر گیا۔ میں نے فوراً گاڑی نکالی اور اس کو ہسپتال کی طرف لے کر بھاگی۔ عطا کا جسم کافی حد تک جھلس چکا تھا مگر بچ گیا۔ بس ایک ہی غم نے اس کے کہکہوں بھری دنیا کو اذیت کی آگ میں جل کر پگھلنے پر مجبور کر دیا۔ گھناؤنی سوچوں نے اس کے جسم کو گدوں کی طرح نوچنا شروع کر دیا۔ فکریں اور پریشانیاں اس کے ارد گرد کائیں کائیں کر کے اس کے حسن کا مذاق اڑانے لگی۔ ہر لمحہ اس کو ایسے محسوس ہوتا جیسے اس پر انگارے گر رہے ہوں۔ زندگی بچ گئی مگر گردن کے پٹھے سکڑ کر ایک جگہ جم گئے۔ دونوں کندھے ہلائے بغیر مڑ نہیں سکتا۔ کمزوری اور نکاہت میں دوا اور کھانا بھی میں اس کو کھلاتی۔ اس کی روز بروز گرتی صحت دیکھ کر میں دماغی پریشانیوں میں مبتلا ہو گئی۔ پہلے وہ تھوڑا سا پاگل ہوا، پھر زیادہ ہو گیا، آہستہ آہستہ مکمل سے بھی زیادہ۔ اس کے دماغ کے کچھ حصے مر گئے مگر جسم پورا زندہ تھا۔ اپنی طرف سے دنیا میں وہ تھا اور اس کی تنہائی۔ ایک پاگل درد اس کے اندر بس گیا تھا۔ دنیا اس کو خالی خالی لگنے لگی اور وہ خلاؤں کو گھورتا رہتا یا خود غلامی کرتا رہتا یا کسی بھی کپڑے کو پکڑ کر گانٹھیں مارتا رہتا جیسے اپنی طرف سے کسی کی گردن مروڑ رہا ہو۔ بعض اوقات وہ کوہلو کے بیل کی طرح ایک ہی جگہ گھومتا رہتا۔ آہستہ آہستہ اس نے چیزوں اور لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ بچوں کے لیے تو وہ اچھا خاصا تماشا بن گیا، وہ اس کو پاگل پاگل کی آوازیں کستے رہتے۔ اب میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اس کو پاگل خانے لے جاؤں۔
آخر پاگل خانے میں رہنے والے بھی تو کسی کے بیٹے، کسی کے بھائی، کسی کے باپ ہوتے ہیں۔ آج میرا راج دلارا، میرا عطا پاگل خانے میں ہے۔ پتہ نہیں کون سے ایسے حساب ہیں جو وہ کرتا ہی چلا جاتا ہے، مگر نہ اس کے حساب ختم ہوتے ہیں، نہ ہی وہ خلاؤں میں سندیسے بھیجتے تھکتا ہے۔ میری زندگی زخم زخم ہو چکی ہے۔ قسمت کسی روٹھے یار کی طرح سکھ کی چھایا بھی سر پر نہیں چھوڑتی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ دعا کریں، خدا میرے عطا اللہ کی مشکل آسان کر دے اور ایک دکھی ماں کی ممتا بھی قرار پا جائے۔ آمین۔